بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ اردو کی کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج آپ کو سکھانے جا رہے ہیں کہ امتحان کے اندر، امتحان ہو، کوئی ٹیسٹ ہو یا اپنی زندگی کا معمول بنانے، اگر آپ نے اردو کے اسباق کے نثر پاروں کی تشریح کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے؟ انتہائی آسان طریقے سے، کوئی مشکل الفاظ نہیں، بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے، اور تمام بورڈز جتنے بھی ہیں ان کے جو امتحانی پیٹرن ہے اس کے مطابق، جو پیپر کی ہے بالکل اس کے مطابق، جس طرح آپ کی مارکنگ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، جس طرح مارکنگ نمبرز کی تقسیم کار ہوتی ہے، اسی طریقے سے، تاکہ آپ کو اگر 5 نمبر کی تشریح ہے تو پورے 5 ملیں، اگر 10 کی ہے تو پورے 10 ملیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف تشریح لکھیں گے اور آپ کو نمبر پورے نہیں ملیں گے۔ طریقہ پورا فالو کرنا ہے، اسی طریقے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے تشریح لکھنی ہے، بالکل انشاءاللہ آپ کو ایکوریٹ نمبر ملیں گے، اور میرے شاگرد یہ نمبر لے بھی چکے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ کا امتحان میں سوال نمبر آیا ہوگا، سوال نمبر 6 ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتا ہے، 3 ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں آیا ہوگا درج ذیل نثر پارہ کی تشریح کریں یا نثر پاروں کی تشریح کیجئے، اور اس میں لکھا ہوگا اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے، سبق کا عنوان لکھیے، مصنف کا نام لکھیے، جو بھی سوال ہو، اور اس کے نیچے 1 یا 2 پیراگراف دیے ہوئے ہوں گے، 2 نثر پارے دیے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ان نثر پاروں کو غور سے پڑھنا ہے۔ جب وہ نثر پارے آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نثر پارہ کہاں سے آیا ہے اور کس مصنف نے لکھا ہے۔ وہ سبق کا نام بھی یاد آ جائے گا، وہ سبق کا عنوان بھی یاد آ جائے گا، اور مصنف بھی آپ کو یاد آ جائے گا۔ تو یہ جو پیراگراف مثال کے طور میں سمجھانے لگا ہوں، اس بنا پر جناب امیر حضرت علی کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اب دیکھیں، اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اس کی تشریح کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھیں، آپ کا پہلا تو یہ دیکھیں کہ آپ کا پیج ہے، صفحہ ہے۔ صفحے کو اگر حاشیے دونوں طرفین لگے ہوں گے، اگر حاشیے نہیں لگے ہوئے تو آپ نے حاشیہ ضرور لگا لینا ہے، اور مارکر استعمال کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ کم از کم 2 رنگوں کی مارکر ہو آپ کے پاس۔ اگر آپ کے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پین میں نیلی سیاہی ہوتی ہے، آپ کے پین میں نیلی روشنائی ہوتی ہے، آپ نیلی روشنائی سے لکھتے ہیں، تو آپ کے پاس نیلے رنگ کا اور کالے رنگ کا مارکر ضرور ہونا چاہیے، تاکہ آپ مختلف رنگ کی سرخیاں ڈال سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے سینٹر میں اوپر حل سوال نمبر کی سرخی ڈالنی، اور یاد رکھیں حل سوال نمبر آپ نے وہ دینا ہے جو پیپر میں سوال نمبر لکھا ہوا ہے، وہی دینا ہے۔ 6 ہے، 2 ہے، 3 ہے، جو بھی ہے وہ لکھیں۔ تو یہاں مثال کے طور پر ہم نے حل سوال نمبر 6 لیا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے حل سوال نمبر لکھنا ہے، حل سوال نمبر 6۔ اس کے بعد آپ نے جز ہے، جو دیکھیں اکثر وہ کیا کرتا ہے، 2 نثر پارے دیتا ہے، پیرے دیتا ہے، تو آپ یا تو دونوں کرنے ہوتے ہیں یا چوائس دیتا ہے کہ آپ ایک لکھیں۔ تو جو بھی آپ لکھ رہے ہیں آپ نے اس کا جو ضرور لکھنا ہے۔ الف ہے تو الف لکھیں، بے ہے تو بے لکھیں۔ وہ لکھنے کے بعد آپ نے سامنے سرخی لکھنی ہے نثر پارہ کی تشریح۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں جب آپ نے نثر پارہ کا نمبر جز دے دیا کہ الف ہے، بے ہے، تو اب نثر پارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے بچے غلطی کرتے ہیں کہ نثر پارہ دوبارہ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ پیپر میں آپ نے ٹائم مینیج کرنا ہے، وقت کا خیال رکھنا ہے، اور بالکل سکون سے، آسان سے اور ایک معتدل طریقے سے آپ نے پورے وقت کے اندر پیپر حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ متن کی ایک سرخی دینی ہے۔ حوالہ متن کیا ہے؟ اس میں آپ پھر 2 سب ہیڈنگ لکھتے ہیں، ذیلی سرخیاں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں سبق کا عنوان۔ سبق کا عنوان، جس سبق سے یہ نثر پارہ، اقتباس، پیراگراف لیا گیا اس کا عنوان لکھنا ہے۔ یہ ہمارا جو مثال کے طور پہ یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ہم نے لکھ دیا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام، اور 2 ڈاٹ یعنی کالن ڈالنا ہے، آگے لکھنا ہے جو مصنف ہے۔ دیکھیں غلط نہیں لکھنا، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو مصنف ہے وہ نام لکھنا ہے، یہ یاد کر کے آپ نے جانا ہے۔
اب دیکھیں آپ نے اسی طرح حوالہ متن رائٹ سائڈ پہ بالکل دائیں کونے میں لکھنا ہے، اس کے بعد درمیان میں کوشش کرنی ہے دونوں طرف ادھر بھی اور آخر میں بھی برابر جگہ بچ جائے جب آپ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے سرخی ڈالنی ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اگر اس نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی پوچھے ہیں اور الفاظ کے نیچے لکیر لائن لگائی ہوئی ہے، لائن کو اردو میں خط کہتے ہیں، اگر وہ لکھے ہوئے خط کشید ہوئے ہیں تو خط کشیدہ الفاظ کے معنی، نہیں تو آپ حل لغت بھی لکھ سکتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بھی۔ میں نے تینوں لکھ دی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے ان میں سے ایک سرخی ڈالنی ہے، یا خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یا حل لغت، یا مشکل الفاظ کے معنی، تینوں ساتھ ساتھ نہیں ڈالنے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل ایک ٹیبل بنانا ہے، پورا ٹیبل بنانا ہے، چارٹ ٹائپ۔ اس کے بعد الفاظ معنی یاد رکھیں، لفظ معنی لکھنے کی بجائے الفاظ معنی جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، جمع استعمال کرنے کیونکہ ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے، ایک سے زیادہ معنی ہوں گے۔ تو الفاظ معنی یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے اتنے کالم بنانے ہیں جتنے خط کشید ہیں یا مشکل الفاظ ہیں۔ آپ کے ایک لائن میں 2 آ جائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے جتنے ہوں، 4 ہیں 6 ہیں، اسی کے حساب سے آپ نے بنانے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ان کے مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں، بستر خواب، سونے کا بستر، قتل گاہ، قتل کرنے کی جگہ، فاتح خیبر، خیبر کو فتح کرنے والا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرش گول، پھولوں کا فرش۔ اب جب یہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد آپ نے تیسری سرخی ڈالنی ہے سیاق و سباق۔ کیا ڈالیں؟ سیاق و سباق۔ سیاق و سباق اگرچہ 9th اور 10th کے پیپر پیٹرن میں یا بورڈ میں نہیں ہے، لیکن اس کی ابھی سے عادت ڈالیں۔ آپ جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کریں گے، ایف اے کریں گے، اس کے بعد آپ بیچلر کرتے ہیں، ماسٹر ڈگری کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کا یہ ضرور ہوتا ہے، اور وہاں پہ تھوڑا لمبا چوڑا لکھے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے اگر آپ 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے مختصر لکھوانا ہے، وہ میں آپ کو آسان سا لکھوا رہا ہوں۔ سیاق و سباق میں آپ نے صرف 2-3 لائنیں لکھنی ہیں۔ پہلے لکھنا ہے یہ نثر پارہ سبق، جس سبق سے لیا گیا اس کا نام لکھنا ہے۔ یہاں جیسے یہ ہجرت نبوی سے لیا گیا تو میں نے ہجرت نبوی لکھا ہے، ہجرت نبوی کے شروع سے لیا گیا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پیرا جو ہے، یہ جو نثر پارہ ہے، یہ شروع سے لیا گیا ہے، درمیان سے لیا گیا ہے، یا آخر سے، یہ لکھنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے لیا گیا ہے تو پھر یہ لفظ حذف کر دینا ہے، بس آپ نے یہ لکھنا ہے یہ نثر پارہ سبق، جو بھی سبق ہے اس کا نام لے کے ہجرت نبوی سے لیا گیا ہے۔ اس نثر پارہ میں آپ کو پڑھتے ہی کچھ مضمون سمجھ آ جائے گا، اس کا بس مفہوم 2 لائنوں میں لکھ دیں کہ اس نثر پارہ میں بات کیا ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہم سیاق و سباق میں لکھتے ہیں اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوگا، لیکن آپ اس کو یہاں تک رکھیں کہ اس نثر پارہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر سلانا تاکہ صبح سب کے مانتے واپس کر کے آئیں، بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو چیز بیان کی ہے وہ آپ نے اس کے اندر سیاق و سباق میں لکھنی ہے۔ اور اگر زیادہ لکھنا چاہیں، بڑی کلاسز کے ہیں، تو آپ اس سے پہلے والا پیراگراف جو ہے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور جو آخر میں بعد میں ہونا اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے تشریح پہ۔ تشریح لکھ کے آپ نے تشریح لکھنی شروع کرنی ہے کہ دیے گئے نثر پارہ مصنف بیان کرتا ہے۔ اب آگے آپ اس کی تشریح کرتے جائیں کہ جو بھی نثر پارہ ہوگا اس کے مطابق یاد کے رکھیے گا۔ ایک چیز اکثر بچے غلطی کرتے ہیں کہ نثر پارے میں لکھ جاتے ہیں دیے گئے نثر پارہ میں شاعر بیان کرتا ہے، لیکن نثر پارہ، نثر جو ہے وہ اس کا مصنف ہوتا ہے، شاعر نہیں ہوتا، نظم کا، غزل کا شاعر ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے لکھنا ہے۔ دوسری چیز، آپ کو کہاں کہاں کوئی لفظ لکھنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ہر سرخی کے بعد ہم نے پیرا بنا کے پہلی لائن میں تھوڑا سا ہٹ کے اس کو لکھا ہے، کم از کم 5 لفظوں کی جگہ دی ہے، سپیس چھوڑی ہے، وقفہ دیا ہے۔ اس طرح آپ تشریح کے بعد دیکھیں شروع لائن سے نہیں لکھا، بلکہ پہلی لائن ہم نے تھوڑا سا چھوڑ کے جہاں پہ تشریح کی سرخی ختم ہو رہی ہے اس سے آگے سے اس لائن پہ شروع کیا ہے، اور باقی جو لائنیں ہیں ان پہ ہم پورا لکھیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی۔ پھر بھی کہیں سمجھ نہیں آئی، کوئی کیوری ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کی کتاب میں کوئی ایسا نثر پارہ ہے جس کی آپ کو تشریح سمجھ نہیں آ رہی، تو ویڈیو کو کمنٹ کریں، میسج کریں، انشاءاللہ آپ اس کی تشریح بتائیں گے، آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو۔